عوام اور علماء جو ہے وہ جذبہ ایمانی سے سرشار رہے۔ آپریشن بنیان المرصوص کی شاندار فتح کے بعد کراچی باغ جناح میں کانفرنس ہوئی، جس میں مذہبی سیاسی رہنماؤں اور جیت علماء کرام سمیت ہزاروں شہریوں نے شرکت کی۔ فتح عظیم پر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا گیا، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں موجودہ چیئرمین ربیعۃ الہلال کمیٹی اور اسکالر مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آزاد صاحب، آپ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں، اور یقیناً پوری قوم سرشار ہے، تمام تر لوگ پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے، علماء بھی شانہ بشانہ کھڑے رہے، کیا ہی زبردست ہم نے فتح درج کی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے بطور ایک پاکستانی جذبات جاننا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں کہ آج پوری قوم فتح عظیم اور مارکہ حق جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم عطا کی، اس کو منا رہے ہیں، اور وہ یوم تشکر کے طور پر اور اظہار تشکر کے طور پر آج پوری قوم نکلی ہوئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہمیں جو فتح عطا کی، اور مسلح بہادر ایئر افواج اور ایئر فورس کے جوانوں نے ہندوستان، جس میں کہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا کر پاکستان پر الزام لگایا، اور پہلگام جیسا واقعہ جو ہے خود رونما کر پاکستان کے اوپر الزام لگایا، کیونکہ اس کا جھوٹ تھا دنیا کے سامنے، اس کا فریب، اس کا یہ ڈھونگ جو ہے دنیا کے سامنے عیاں ہو گیا۔ اور ہمارے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اس بات کیا کہ عالمی سطح پر اگر آپ چاہیں اس کی تحقیقات کروا لیں، مگر یہ بکلاٹ کا شکار تھا، اور اس نے پھر پاکستان پر حملہ کیا۔ اللہ نے ہمارے سپہ سالار کی قیادت میں پاک فوج اور ایئر فورس کے جوان اور شہیدوں کو جو کامیابی عطا کی، آج وہ پوری امت مسلمہ کا جو ہے وہ کامیابی کا جھومر بن گئی، اور فتح عظیم اللہ نے عطا کی۔ یہ صرف پاکستانی قوم نہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کی جیت ہے، اور پاکستان اسلامی امہ کا ایک عظیم ملک بن کر سامنے آیا ہے، جو کہ اسلام کا قلعہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہندوستان، جو کہ اس کا وزیر اعظم مکر اور فریب اور ڈھونگ رچا رہا تھا دنیا میں، اور دنیا کو طاقتوں کی بات کر رہا تھا، طاقت تو ہمارے سامنے سب سے بڑی اللہ کی ہے، اور رب العالمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، اور اس کے فضل سے جب سپہ سالار پاکستان نے دعا کی اور فجر کے وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اور پھر اس کے بعد جو حملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس حملے میں ہمیں ثابت قدم رکھا، کامیابی عطا کی۔ آج پوری دنیا اور پوری قوم جو ہے آج اس پر جشن منا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسی طرح آگے بڑھنا ہوگا، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ اس موقع پر قوم متحد تھی، الحمدللہ، اور اپنی پاک فوج، اپنی بہادر افواج اور اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی تھی، اور انشاءاللہ العزیز یہ پاکستان جو ہے لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، اور انشاءاللہ اس کی حفاظت بھی میرے رب انشاءاللہ اسی طرح کرے گا، اس طرح سے کر دکھا دیا۔ مولانا صاحب، پاک فوج نے جو کارروائی کی دن کی روشنی میں پوری دنیا کے سامنے کی، بارہا یہ کہا گیا کہ معصوم سویلینز کو ہم نشانہ نہیں بنا رہے، ہم ملٹری انسٹالیشنز کو اور ان خاص طور پہ ملٹری تنصیبات کو جہاں سے پاکستان میں کارروائی ہوتی ہے ان کو ہم نے تاک کے نشانہ بنایا۔ اس کے برعکس آپ دیکھ لیجئے، ابھی خبر آئی ہے کہ 40 معصوم شہری پاکستانی شہید ہوئے ہیں اس غاصب فوج کے اس بزدلانہ حملے میں، جس میں سے 11 معصوم بچے شامل ہیں۔ کتنی ہی اندوہناک یہ معاملہ ہے، اور دنیا کو اس طرف دیکھنا چاہیے۔ اور یہ ہے کہ یہ جنونی قسم کے لوگ، اور یہ بس ان کا جو حال ہے وہ یہی ہے، اور مودی کو بھی انہی جنونیوں نے جو ہے زیادہ سے زیادہ ابھارا اور کوشش کی کہ یہ جنگ کو مسلط کریں۔ آج پورا ہندوستان باہر نکل آیا ہے، اور جب ہم اتنے کمزور تھے تو کیا ضرورت تھی؟
ना यहाँ पर कोई ट्रेनिंग सेंटर था, ना कोई सिविल आबादी पर इन्होंने बम्बाई की। मस्जिदों, हम हमेशा तमाम मज़ाहिब की जो इबादत गाहें हैं हमने उनका एहतराम किया है, हमें इंसानियत का दर्द दिया जाता है, मगर हमने ये देखा कि इन्होंने सिविल आबाद मस्जिदों पर बमबारी कर कर, मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी ज्यादती की कि आज दुनिया जो है उसके अंदर दुनिया में ये बदनाम हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फिर उभरा है और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इसको इसी तरह उभारता रहेगा और वक्त आएगा कि ये जो हिंदुस्तान है ये खुद अपने टुकड़े टुकड़े करवाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे वतन की हिफाजत फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद गुफ्तगू करने के लिए, और यकीनन आपके जज्बात उन तमाम तर पाकिस्तानियों की तर्जुमानी कर रहे हैं जिनकी आवाज़ ये मीडिया बना, और वो तमाम तर पाकिस्तानी जिन्होंने इस फ़ौज के साथ खड़े होके उस गासिब फ़ौज का मुकाबला किया जो कि ख्वाब ही देखती है कि वो पाकिस्तान का बाल भी बीका कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।